اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو شادی کی رکاوٹوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب جو ہمارے زمانے کی ایک بہت بری چیز جو شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے جہیز کی رسم، یعنی وہ جہیز جو خلاف شرع ہے، یعنی وہ جہیز جو فضول خرچی میں شامل ہے، جو شادیوں میں رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی کی عمر 30 سال ہو چکی مگر باپ شادی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، کیونکہ باپ اتنا جہیز ہی مہیا نہیں کر سکتا جتنا جہیز اس کے ہمسائے کی بیٹی لے گئی ہے۔ باپ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیٹی عمر کے 20ویں سال میں ہے اور خواستگاری کے لیے لوگ بار بار آتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ معذرت کر دیتا ہے، سوچتا ہے اگر ہاں کہے گا تو اتنا جہیز کہاں سے دے گا۔ اب تو اس حالت میں کہ کم سے کم جہیز بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ جہیز ہونا چاہیے مگر کتنا اور کیا چیز؟ ایسا جہیز کہ جس کو اگر خود دے سکتا ہو تو خود دے دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو حکومت اسلامی کو چاہیے کہ وہ دے دے۔ اگر حکومت اسلامی بھی نہ دے سکے تو پھر تمام لوگوں پر، تمام معاشرے پر یہ لازم ہے کہ اس بچی کو جہیز مہیا کریں۔ جو کچھ ضروریات زندگی میں سے ہے وہی جہیز ہے جو پیغمبر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور بار بار ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جب جناب فاطمہ الزہرا کی شادی طے ہو گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 خاتون کو جہیز تیار کرنے کے لیے بازار بھیجا، اور پیسہ کون سا تھا؟ جو کہ مولا کائنات نے ذرا بھیج کے ادا کیا تھا۔ وہ 17 چیزیں لے کر آئے جو مجموعاً 63 درہم کی مالیت کی تھیں۔ اس وقت سکہ صرف درہم کی شکل میں تھا۔ ان 17 چیزوں میں سے ایک چادر تھی، چادریں نہیں تھیں، ایک چادر تھی، نہ ایسی چادر کہ جس کے پہننے کی وجہ سے خاتون کا لباس نمایاں ہو رہا ہو یا جسم نمایاں ہو رہا ہو۔ علاوہ ایک برقع، ایک قمیض، یہ پیرہن بھی جناب فاطمہ الزہرا نے فقیر کو دے دیا، اور انہی پرانے کپڑوں کے ساتھ جو روزانہ پہنتی تھی چلی آئیں۔ صبح باپ آئے اور پوچھا، ہے فاطمہ تمہارا پیرہن کہاں ہے؟ یہ تو تم پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ جواب دیا، راہ خدا میں دے دی۔ رسول خدا نے پوچھا، ہے فاطمہ تم نے پرانی چادر کیوں نہیں دی؟ اب آپ خود کا جواب سنیے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم فرماتا ہے جب میری راہ میں دیتے ہو تو وہی دو جس کو تم پسند کرتے ہو، لہٰذا میں نے اپنے نئے پیرہن کو راہ خدا میں دے دیا۔ ایک گوسفند کا چمڑا فرش کے طور پر تھا، ایک جوڑا رضائی تھا، لیکن اس میں بھی روئی کے بجائے خرما کے چھلکے تھے، کچھ مٹی کے پیالے، ایک مٹی کا کوزہ، مٹی کا ایک بڑا کوزہ۔ جہیز اتنی مقدار کا تھا کہ جب پیغمبر اکرم نے جہیز کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا شان تھی والدہ فاطمہ الزہرا جناب ختیجہ الکبریٰ، یاد آ گئی ہوں گی بی بی۔ لیکن جہیز دیکھا تو پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں پیغمبر اکرم نے دعا کی، خدایا تو اس جہیز کو مبارک قرار دے کہ جو زیادہ تر مٹی کا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس جہیز کو کتنا مبارک قرار دیا کہ ان کی نسلیں بھی سیراب ہو گئیں۔ آج بھی ان کی نسل پردہ غیب سے ہماری ہدایت کر رہی ہے، اور امام دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے پیسے کو لٹا رہے ہیں۔ جس پیسے میں ایک نہیں 10 شادیاں ہو سکتی ہیں وہ ہم ایک بیٹی کے لیے کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا نخواستہ سال 2 سال بعد بچہ لے کے گھر آ جاتی ہے۔ تو جیسے پیغمبر اکرم نے کہا کہ جہیز کم ہو، لیکن اللہ سے جب دعا کی تو ایسی کی کہ اس کو مبارک قرار دے دینا، جو اور اللہ نے مبارک قرار دیا۔ اب کیسی مصیبت ہے اس معاشرے میں کہ دلہن کے لیے ایک بڑا بکسہ خریدا جاتا ہے،
اور اگر وہ جہیز سے پر ہو جائے تو وہ لڑکی کی ماں کے لیے تو گویا قبر کی رات ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو داماد کی ماں جب دیکھتی ہے کہ دلہن کا بکسا بھرا ہوا نہیں ہے تو واویلا مچاتی ہے، شور مچاتی ہے۔ بعض اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہیز کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹی 30 سال کی عمر تک شوہر کے گھر جانے سے قاصر رہتی ہے۔ اہل خیر حضرات سے ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ جہیز دیں، لیکن مصیبت کے لیے نہیں۔ کسی زمانے میں فریزر، واشنگ مشین، ٹی وی، فریج اس طرح کی دوسری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کسی ایک نے ایک چیز ایجاد کی تو دوسرے نے دوسری اور مصیبتوں کا اضافہ کر دیا۔ اب تو اتنی مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آدمی شادی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ آپ جہیز دیں لیکن لڑکی کو داماد کے یہاں روانہ کرنے کے بعد پوشیدہ طور پر کسی کو پتہ نہ چلے ایک دکان اس کے نام الاٹ کر دیں، اس کو کوئی چھوٹا سا فلیٹ دے دیں جس میں وہ سکون و عافیت کے ساتھ رہ سکے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن خدا کے لیے یہ مصیبتیں معاشرے میں پیدا نہ کریں، یعنی آپ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے غریب اور فقیر کی بیٹی پوری عمر کے لیے گھر میں رہ جائے، وہ بھی شوہر کا گھر دیکھ سکے۔ اگر اس کی بیٹی کی شادی نہ ہو تو یہ خلاف شرع کام ہے، اور یہ جہیز جو آپ اتنی مقدار میں دیتے ہیں آپ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہے، جبکہ اچھا اور مبارک نہیں ہے، خصوصاً اس میں جب کہ دلہن بخیل بھی ہو، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی، کوئی بھی اس کے مال و اسباب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور استعمال جو ہوتے ہیں وہ وہی شوہر کے گھر کے پرانے برتن استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو ادھر سے چیخنے لگتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جہیز 100 سال تک آثار قدیمہ میں شمار ہو کے بھی رکھا رہے لیکن یوز نہ ہو۔ تو اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہے اس جہیز کا۔ چھٹی مصیبت کیا ہے؟ چھٹی مصیبت جو ہے وہ مکان ہے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ شہر سے دیہاتوں تک یہ مرض پھیل چکا ہے کہ لوگ بہن، بھائی، باپ، بیٹا آپس میں مل جل کر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بہو ساس کے ساتھ اور ساس بہو کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ مکان ضرور علیحدہ ہونا چاہیے، چاہے کرائے کا ہی کیوں نہ۔ یہ ایک بڑی مشکل ہے جو نوجوانوں کو شادی نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی آمدنی اب اتنی نہیں جتنے اس کے اخراجات ہیں، بلکہ آج خواستگاری کے لیے جائے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر ہے یا نہیں، مکان ہے یا نہیں۔ اب بعض اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں، خوش شکل ہیں، لیکن کیا ہے، مکان نہیں۔ ابھی تو ماں باپ کے ساتھ صرف اس برتے کے اوپر ان کو کہ مکان نہیں ہے ان کے پاس، ان کو بالکل یک قلم مسترد کر دیا جاتا ہے۔ نہ لوگ یہ دیکھتے ہیں مذہب کیسا، نہ لوگ دیکھتے ہیں دین کے اوپر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، نہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنواریں۔ یہ چیزیں آپ کی، یہ بڑے بول اللہ کے آگے بہت ناپسندیدہ ہیں۔ اپنے آپ کو سنواریں۔ جب دو قسمتیں ملتی ہیں، گھر بھی ہو جاتا ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے، پیسہ بھی ہو جاتا ہے، زیور بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ شروع سے چاہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور دین میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اصفہان کے ایک بزرگ، اچھا گھر کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، ایک گھرانے میں 4 بہویں ساتھ رہتی تھیں اور وہ گھرانہ بھی خوشحال رہتا تھا۔ آج کل مکان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ آرام طلب ہو گئے۔ عصر حاضر کی پیدا کی ہوئی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اصفہان کے بزرگ علماء میں سے ایک عالم نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے، وہ آپ کے زیادہ معتقد ہیں، مہربانی کر کے آپ ان کو نصیحت کریں تاکہ میری شادی کر دیں۔ آقا کہتے ہیں ایک دن صبح سویرے میں ان کے گھر پہنچا، بہت احترام کرتے تھے میرا، تعجب میں پڑ گئی کہ آج آقا ہمارے گھر کیوں آئے اور کیسے آئے۔ بہرحال میں نے اس خاتون کے لیے گویا ایک طویل مجلس پڑھی۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد ماں نے جواب دیا، حاجی آقا جب تک میں زندہ ہوں بہو اس گھر میں نہیں آ سکتی ہے۔ پھر میں اس لڑکی کی طرف متوجہ اور کہا تم دعا کرو کہ یہ خاتون مر جائے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ ماں تیار نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بہو آئے، اس طرح آنے والی بہو بھی تیار نہیں ہے کہ ساس کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو
جب ایسا ہے، یہ اس طرح سے ایک مشکل مسئلہ لڑکے اور لڑکی کا سبق پڑھنا ہے، خصوصاً لڑکے کا۔ فردوسی نے ایک کہانی بنائی ہے، اس میں کہتا ہے کہ رستم 7 طبقوں کو یا ان 7 مشکلوں کو دور کرے پھر جا کے شادی کر سکتا ہے، پھر کہیں اس کے گھر میں دلہن آ سکتی ہے۔ کیا یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے؟ مگر رستم بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیا یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں؟ امکان ہے یا نہیں؟ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ابتدا میں لڑائی شوہر اور بیوی میں ہو جاتی ہے۔ کس قسم کی لڑائی؟ یہ زندگی کا ایک قسم کا جھگڑا ہے۔ جب ہم میاں بیوی کی لڑائی کا تجزیہ کرتے ہیں تو بیوی کیا ہے، وہ چند جوڑوں میں گزارا کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسے ہر تقریب کے لیے نیا لباس چاہیے، نیا جوڑا چاہیے۔ ایک محفل میں وہ جوڑا اس نے پہن لیا تو اب دوسری محفل میں وہ جوڑا نہیں پہنے گی، چاہے وہاں پہ وہ لوگ آئیں یا نہ آئیں، مگر ہو سکتا ہے ایک آ جائے اور پھر وہ کہے کہ دیکھو اس نے تو وہی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ تو اگر ایک دن میں 2 محفلوں میں جانا ہو تو 2 مختلف جوڑے چاہیے ان کو، چونکہ کئی جوڑے نہیں ہیں، پس لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر کہتے ہیں اتنے کپڑے اگر تیرا باپ تیرے ساتھ دے دیتا تو اچھا ہوتا۔ بیوی کہتے ہیں میرے والد نے مجھے تمہارے حوالے کیے، کپڑے تمہیں بنانے پڑیں گے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا اور شوہر سے کپڑے طلب کریں۔ اس ابتدائی مہینے میں شوہر سے سونے کی انگوٹھی، ہیرے کی انگوٹھی طلب کی جا رہی ہے۔ اب اسی ابتدائی مہینے میں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ بیوی کہتی ہے میں وثیقہ فروخت کر کے کپڑے خریدوں گی، میرا وثیقہ میرے حوالے کر دو، میں سونا خریدنا چاہتی ہوں، وہ تو میرا حق ہے، جہاں چاہوں خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میں اپنے لیے زینت کی اشیاء خریدوں تو اس میں تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اب یہاں پہ طلب ختم نہیں ہوتی، بلکہ طلب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بقول ایک صاحب کے، جوان اگر شادی نہ کرے تو اس طرح ہے گویا وہ ٹوپی نہ پہنے ہو، بھائی جب شادی کرتا ہے تو گویا ایک اچھی ٹوپی اس کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ مگر ہماری روزمرہ کی زندگی اس حد تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی شادی نہ کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پہ ایک عجیب مصیبت آئی ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی شادی کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر پر ایک عجیب طرح کی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اب کہنے لگتا ہے اے کاش میں شادی نہ کرتا، اے کاش میں شادی نہ کرتا۔ یہ گویا کہ ہماری پیدا کی ہوئی معاشرتی مصیبتیں ہیں جو معاشرے کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا علاج آسان ہے، قرآن مجید کی 1-2 آیات ہیں، اگر معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اس کینسر سے نجات حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ان مصیبتوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 اور 63 سے 67، یعنی یہ خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اوسط درجے کا رہتا ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو خرچ کرتا ہے تو اسراف نہیں کرتا، پرتعیش زندگی نہیں گزارتا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اگر انسان فضول خرچی سے کنارہ کشی اختیار کرے، اگر انسان پرتعیش زندگی سے بچے تو پھر انسان ان مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، ان مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جوان اپنی تعلیم رکھتے ہوئے بھی شادی کر سکتا ہے۔ عام طور پر ایک پڑھنے والا جوان شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معاشرے میں مصیبتیں زیادہ ہیں، معاشرے کو اسراف اور دوسری قسم کے امراض نے گھیر رکھا ہے۔ اگر اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، میانہ روی کی زندگی گزرے تو وہ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے اور شادی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں گے، لیکن پلیز ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور معاشرے میں دیکھیں کہ کون دیندار شخص ہے، کون اچھا ہے، کون جو ہے نا آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے گا، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کی شادی کریں۔